السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے جیسے کہ ہر ولاگنگ میں کرتا ہوں اللہ کی بڑائی۔ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کہ اللہ پاک کی ذات مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ ساری کائنات کو پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کو پال نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں اپنے پیغام کی طرح، ولاگنگ کی طرح۔ آج ایک عظیم مجاہد بہادر جنگجو فخر دین پاشا کے کہانی سناتے ہیں ہم کو، ان کا واقعہ سنیں دوستو۔ ویسے تو یہ سلطنت عثمانیہ کا پورا طریق تھی، بہت بڑے قابل، ہوشیار اور طاقتور وزیر سپہ سالار اور بہادر سپہ سالار سے بڑھ کر تھے، مگر آج کی اس طریق میں ہم اہم سلطنت عثمانیہ کی طریق جس سے خاص انسان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اس کی بہادری کا اندازہ آپ لوگ صرف ایسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی بہادری کی تعریف اس کے لیے اپنے نہیں بلکہ اس کے غیر یعنی وہ دشمن بھی کرتے جن سے ان نے اپنے دور کے جنگیں لڑی تھی، جن کے مقابلے میں انہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے۔ اتنا نہیں، اس انسان کے دشمن جنگجو میں اس انسان کی بہادر اور طاقت اور ہوشیاری دیکھ کر سب اتنے سے زیادہ حیران ہو گئے تھے کہ انہوں نے انسپیکٹ ہو کر اس انسان کو ٹائگر آف ڈیزرٹ کا نام دیا، جس کا مطلب ہوتا کہ ریگستان کا چیتا، اور آج تک یہ انسان اس نام سے ہی جانا جاتا اور پہچانا جاتا۔ دراصل دوستو، میں اس بات کر رہا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کے ایک مشہور کمانڈر فخر دین پاشا کے بارے میں، جن کو فخر دین پاشا یا پھر ڈیفنڈ کے نام سے مدینہ کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا بہادر اور نڈ سپہ سالار جو کہ 72 دنوں تک لگاتار چھوٹی سی فوج کے ساتھ ایک حد سے زیادہ بڑی فوج کا مقابلہ کرتا رہا، جہاں ایک طرف فخر دین پاشا اپنے چند سپاہوں کے ساتھ تھا، وہاں دوسری طرف بڑی فوج موجود تھی جو کہ اس دور کے سپہ سالاروں یعنی برطانیہ کے سپاہی موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ شریف مکہ کی سپاہی موجود تھے، جس نے عرب کے علاقے میں سلطنت عثمانیہ سے غداری کی تھی۔ مگر دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر فخر دین پاشا کا ڈیفنڈر آف مدینہ یعنی مدینہ شہر کا محافظ کیوں کہا جاتا تھا؟ اور پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر دین پاشا کے خواب میں آ کر اس سے کیا کہا تھا؟ اس ساتھ ہی سوال یہ بھی کیا ہے کہ فخر دین پاشا نے سلطنت عثمانیہ کو بالکل آخر وقت میں یعنی ایسے وقت میں پاشا نے سلطنت عثمانیہ کو جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو جانے والی تھی تو ویسا کون سا بڑا کارنامہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ طریق میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا؟ تو چلے آج کی اس طریق میں ہم آپ کو فخر دین پاشا اور سلطنت عثمانیہ کے بالکل آخری دور کی پوری کہانی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بات تو ہم آپ لوگوں کو پچھلی طریق میں ہی بتا چکے ہیں کہ جب فرنٹ ورلڈ میں شروع میں سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ اس جیسے دوسرے دشمنوں بھاری پڑتا شروع ہو گئے
تھے تو پھر برطانیہ کے ایک فرانس جیسے ملکوں نے جنگ کو جیتنا اور دوسرا طریقہ نکالا۔ انہوں نے سب سے پہلے عرب دنیا میں مٹانا عرب سے شروع کیا، جو کہ شریف مکہ کو اس لالچ کے ساتھ ملا لیا کہ جنگ جیتنے کے بعد شریف مکہ کو پوری مسلم دنیا کا خلیفہ بنا دیا جائے گا اور ایک ایسی الگ آزاد عرب ریاست دی جائے گی کہ جس میں آپ دور خلیفہ یعنی عرب ملک میں شامل ہو جائیں۔ لہٰذا آپ ایک لالچ میں آ کر شریف مکہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف فوراً بغاوت کر دی۔ بغاوت کرتے ہوئے سب سے پہلے اس نے مکہ شریف پر قبضہ کیا، ان کے بعد جدہ شہر پر، اور اس کے بعد وہ اپنی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا۔ جس وقت وہ مدینہ کی طرف بڑھتا تھا اس وقت اس کے ساتھ برطانیہ اور فرانس کی فوجیں بھی موجود تھیں، یعنی پورے گٹھا جوڑے والے فوجیں بھی تھی۔ اس کے علاوہ وہ 400 بھی موجود تھے، جس کو لائفنٹ عربیہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ فی الحال ان سے بڑی فوج نے 1916 میں مدینہ شہر کا گروہ کیا۔ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگلے دن تک شہر بہت ہی جلدی سرنڈر کر دے گا اور اب ہم مدینہ شہر پر بھی جلد ہی قبضہ کر جائیں گے، مگر جیسا وہ سوچ رہے تھے ایسا بالکل ہی نہ ہو سکا، جو کہ مدینہ شہر کی حفاظت ذمہ داری سلطنت مدینہ کی طرف سے فخر پاشا کے نام کی ایک ایسا کمانڈ کو دی گئی تھی کہ جو نہ تو صرف سرنڈر اور بہادر تھا بلکہ ایسے ساتھ ہی ساتھ ایماندار تھا۔ مدینہ کے لوگ بھی اس پر بڑا اعتبار کرنے کی وجہ سے، یعنی اس کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ 1916 میں شروع ہونے والی مدینہ شہر کا یہ بڑا گروہ، جو کہ شریف مکہ اور اس کے ساتھ اس کی امید کے مطابق اگلے کچھ دنوں میں ہی ختم ہو جا رہا تھا، اگلے کچھ مہینوں بالکل ہی سالوں تک چلتا جا رہا تھا، کھینچتے فخر الدین پاشا اور بہادر کی وجہ سے 1919 میں پہنچ گئے۔ مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ عربوں کی غداری کی وجہ سے اور اب دوسروں کی طرح وہ خود ہی سلطنت عثمانیہ کے کمزور پڑ چکی تھی، اب آہستہ آہستہ ہر میدان میں بڑھتی جا رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ اور اس کے جنگجوؤں جو ساتھ تھے وہ ایک ایک کر کے سلطنت عثمانیہ کے سارے علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے تھے۔ اس جنگ نے آخر وقت پر جب سلطنت عثمانیہ کی طرف سے لڑے تو وہ بھی ہتھیار اس کے ساتھی جتنے بھی تھے سارے انہوں نے بھی ہار مان لیا آہستہ آہستہ سارے۔ تو اس کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ جو کمانڈ بتا رہے تھے، انہوں نے پتہ نہیں کئی مہینے کئی سالوں تک یہ لڑتے رہے اور مدینہ کو انہوں نے قبض نہیں ہونے دیا۔ اور یہ سٹوری ایک ایسی سٹوری تھی جو آپ نیٹ پہ بھی دیکھیں، جہاں پہ مرضی دیکھیں، یہ بڑی خاص سٹوری تھی۔ اور ملتے ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔
دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔